بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ شروع ہو چکی ہے کل رات سے، اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ سارا اپڈیٹ دوں گا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ گزشتہ روز جو پاکستان نے پکتی کا وہاں پہ جو مرغائل ایریا ہے وہاں پہ جو شدت پسندوں کے آفیسز تھے، ان کے ٹریننگ سینٹرز تھے، اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا تھا، اور ایک حملہ جو تھا وہ ہوا تھا اس میں کابل میں بھی۔ اس کے بعد افغان فورسز نے، حکومت نے ریٹیلیٹ کیا اور چترال، مومند، باجوڑ، کھرم اور جو وزیرستان ہے وہاں سے پاکستان بارڈر کو کراس کر کے یا پاکستانی بارڈر پوسٹ پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے فوری طور پر جوابی کارروائی کی، اور جہاں سے جن پوسٹوں سے یا جن افغان فورسز کے جو کھیلے تھے جہاں سے پاکستان پہ اٹیک ہوا تھا ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ تقریباً 20 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ پوسٹیں تھی اکراس دا بارڈر، جس میں نورستان میں، کنڑ میں، ننگرہار میں اور پکتیا، اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ خوست کے علاقے جہاں سے اٹیک لانچ کیے گئے تھے ان پہ کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے۔ سچویشن بڑی گمبھیر ہے۔ ہم اس کے مختلف آسپیکٹس جو ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیونکہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں تو دونوں سائڈ سے، پاکستان سائڈ سے بھی اور افغانستان سائڈ سے بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں کہ ڈیفینیٹلی لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، پاکستان بھی نہیں چاہتا ہے اور افغانستان بھی نہیں چاہتا۔ اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جب امیر خان متقی صاحب نے جو نیو دہلی میں جو پریس کانفرنس کیا اور اس میں اس نے کہا کہ پاکستان دوبارہ یہ غلطی نہ کرے اور مذاکرات اور افہام و تفہیم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے، تو اس سے یہ امید پیدا ہو گئی کہ اس کے بعد جو ہے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسی حوالے سے شاید مذاکرات شروع ہو جائے۔ حالانکہ پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یعنی پاکستان فوج کا جو ترجمان ادارہ ہے، اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے مطابق اس نے بالکل رد کیا تھا کسی بھی قسم کی اس نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان سے امن کی بھیک نہیں مانگتے اور ہم اپنے لوگوں کو خود جو ہے پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور وہ پاکستانی ڈیاسپورا یا پولیٹیکل لیڈرز جو کہ یہ سٹریس کرتے ہیں، اشارہ ان کا جو تھا وہ عمران خان کی طرف تھا، جو اس بات کو سٹریس کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اس کو مکمل طور پر مسترد کیا تھا کہ ہم کوئی بات چیت کسی سے نہیں کرتے۔ ہم جو ہے جہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں ہم ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں گے، خواہ وہ پاکستان کے اندر خواہ وہ پاکستان کے باہر۔ اور دوسری بات جو اس نے کی وہ بھی بڑی اہم تھی، یہ کولیٹرل جو ہے کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس نے اس کو بھی مسترد کیا کہ کہیں بھی کوئی کولیٹرل سمجھا نہیں جائے گا، بلکہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز کو تصور کیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ اگر افغانستان میں ٹی ٹی پی یا بی ایل اے یا مجید بریگیڈ یا حافظ گل بہادر یا دیگر جو شدت پسند گروپ ہے ان کے ٹھکانوں، ان کے ٹریننگ سینٹرز یا ان کے گھروں پہ اگر پاکستان سائڈ سے حملہ کیا جاتا ہے اور اس میں قریب گھروں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں یا بے گناہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ کولیٹرل ہے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹر کہا جائے گا۔ دا سیم از ان پاکستان۔ اور یہ بات پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کہی تھی کہ اب یہ بات ختم ہے، جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اور یہ بہت سخت پیغام تھا۔ دوسری بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی افغانستان کے حوالے سے اور یہاں جو پاکستان کے حوالے، پاکستان میں وہ آوازیں جو کہ بات چیت کی بات کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں یا بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹرز کا جو ہے تصور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ مسلسل جو حملے ہوئے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ، خواہ وہ تیرا میں ہوا تھا جس میں 11 کے قریب جو ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے، جو اورکزو میں ہوا تھا وہاں بھی 11 شہید ہوئے تھے جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر تھا، پھر درا بند ڈی آر ایس میل خان میں ہوئے جہاں پہ میجر سبتین جو ہے اور ان کے ساتھ دیگر سیکیورٹی جو جوان تھے وہ شہید ہوئے۔ ان نے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو بہت زیادہ وہ
جو کہتے ہیں نا شیک کر دیا، بالکل اس کو ہلا دیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس نے فوری طور پر اب جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر پشاور گئے، اور پشاور میں پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جنگ کا آغاز تھا. نہ صرف یہ کہ شدت پسندوں کے بارے میں اس نے کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اب مزید برداشت نہیں کی جائے گی، نمبر ون. دوسرا ایک پیغام دیا اسپیشلی صوبائی حکومت کو، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کو بھی ایک پیغام دیا گیا کہ یہ شپ شپ والی بات نہیں ہوگی، آپریشن ہم کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپریشن کی مخالفت کرتا ہے. تو یہ ایک، اور اسی طرح دا سیم وے ان میں اس نے افغانستان کو بھی پیغام بھیجا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پکتیکا اور کابل میں جو اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں جو ہے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا جس طرح میں نے کہا کہ متقی صاحب نے جب مذاکرات کی بات کی، جب افہام و تفہیم کی بات کی، تو ہماری نظر میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ بات چیت سے شاید حل ہو. لیکن اسی ہی رات پھر افغانستان سائڈ سے حملہ کیا گیا، اور ایک جگہ پہ نہیں، جس طرح میں نے کہا چترال میں اوپن کیا بارڈر کو، مومن میں کیا، باجوڑ میں کیا، کھرم میں کیا، خوست یعنی وزیرستان ایریا میں جو ہے وہاں سے اٹیک کیا گیا. تو ظاہری بات ہے پاکستان نے فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا، اور نہ صرف یہ کہ جو کیننز ہے یعنی توپخانے کا استعمال کیا، ڈرون کا استعمال کیا، جٹ طیاروں کا استعمال کیا. اور یہ جو ان کے ساتھ متصل ایریا ہے جہاں پہ پاکستان سمجھتا ہے کہ کنڑ میں، ننگرہار میں، نورستان میں، اور نیچے آ کے جو ہے یہ خوست پکتیکا وغیرہ میں یہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانے بھی ہیں. یہاں اسپیشلی خوست میں یہ جو برمل کا علاقہ ہے، برمل کا جو ضلع ہے، یہاں پہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ زیادہ تر یہاں سے جو لوگ گئے ہیں وزیرستان سے، وہ اسی مارغیریا جو ہے یہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے. تو پاکستان نے فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا. حالانکہ پھر 12 بجے کے قریب افغان وزارت دفاع نے جو ہے اس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے جو اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، اب ہم نے لڑائی ختم کر دی، مزید ہم جو ہے جنگ نہیں چاہتے. لیکن پاکستان کی طرف سے رسپانس یہی آیا کہ آپ تو جنگ نہیں چاہتے، ابھی آپ لوگوں نے جنگ شروع کیا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے اب یہ ہم کریں گے. تو فوری طور پر پاکستان نے جو ہے اس کو ریٹیلیشن میں اکراس دا بارڈر، اب کون کون سے ایریاز لگے ہیں ان کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ افغان طالبان یعنی ان کے جو فورسز ہے، بارڈر فورسز ہے، ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ اس کور میں جہاں جہاں پاکستان کو یہ شک تھا یا انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ جہاں جہاں یہ نورستان میں، ننگرہار میں، کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، جہاں جہاں پہ بھی یہ شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ تورخم بارڈر جو ہے اس کو مکمل طور پر کلوز کیا گیا ہے، چمن بارڈر کو بھی کلوز کیا گیا ہے. اور پاکستان نے یہ جو حملہ کیا ہے، کلیئر پاکستان نے ایک بات کی ہے کہ افغان فورسز نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ اب پاکستان جو ریٹیلیٹ کیا ہے یہ اپنی دفاع میں جو لڑ رہا ہے، یہ اپنی دفاع میں لڑ رہا ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے کافی ٹینس ہے. ابھی تک جب ہم آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے حملے جاری ہے، اور کئی چیک پوسٹوں کو جن کی تصویریں، جن کی ویڈیوز رات والی بھی شیئر کی جا رہی ہے، ابھی دن والی بھی شیئر کی جا رہی ہے، جو پاکستان فورسز نے ان سے قبضے میں لیے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغان گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہے امارت اسلامی کے، ان کی طرف سے ایک طویل پریس کانفرنس کی گئی ہے، لیکن یہی جو اس نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے افغانستان کی جو امن ہے اس کو نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی جو ہے اس نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور ملٹری میں بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے اس طرح مدنی جو اسپیشلی جو سماجی ادارے وغیرہ ہیں، کہتے ہیں سب اس کے خلاف ہے. لیکن ایک بات ہے، اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں
لگ ایسا رہا ہے کچھ افغان سیاستدانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ، اور جو اسپیشلی طالبان مخالف ٹولہ ہے، کہ یہ ایک نورہ کشتی لگ رہی ہے یہ پاکستان اور افغان طالبان، کیونکہ افغان طالبان کے لیے آنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح ان کے چہرے سے یہ داغ جو ہے کہ پاکستان کے پراکسیز ہے یہ کیسے دھلا جائے، نمبر ون۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان کو یعنی امارت اسلامی کو کیسے عوام میں محبوبیت جو ہے نا اس کو وہاں پہ یہ ملے، تاکہ یہ عوام میں یہ ان کو مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی آ جائے۔ تو اسی حوالے سے ایک بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ایریاز ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو افغان طالبان کی جو عوام میں، کیونکہ جنرلی یہی کہا جاتا ہے، تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو شکوک و شبہات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک کور دیا جا رہا ہے۔ ایک تو افغان طالبان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ عوام میں محبوبیت جو ہے وہ پیدا کرے، نمبر ون۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔ ابھی ان کے لیے ایک بہانہ مل گیا ہے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر پاکستان اس طرح حملے جاری رکھے تو یہ افغانستان کے لیے بہت مشکل ہوگا، امارت اسلامی کے لیے۔ ساتھ ساتھ اب سعودی عرب، قطر، ترکی اور ایران نے بھی انٹروین کیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب بات چیت ہوتی تو یہی جو پاکستان کا مین کنسرن ہے یہ افغان اس کے حوالے سے، تو اس پہ بات ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ اور ایک اور ہم جو ہے اب ٹی ٹی پی کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ افغان طالبان سے فیور مانگے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے فیور مانگتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے امارت اسلامی پہ پڑ سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ افغان طالبان نے ایک موقع بھی فراہم کیا پاکستان کو، یہ جو پرووکیشن کی کہ اب پاکستان جہاں چاہے یہ جو ٹائم ہے 12-13 گھنٹے میں جہاں چاہے وہ جو ہے ان کے ہائیڈائٹس کو ٹارگیٹ کرے۔ ابھی جو ڈرون پروازیں جو ہے کابل پہ بھی جاری ہے، اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان کی جٹ طیاروں نے کابل میں طالبان کے مراکز، مطلب شدت پسندوں کے مراکز کو ٹارگٹ کیا کابل میں۔ تو یہ بھی افغان طالبان کا شاید ایک وہ ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کور میں وہ جا کے وہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو اچھا ہے یہ ہے کہ ایک تو پتہ چلا کہ افغان طالبان ناٹ اور پراکسیز یہ نہیں ہے، ایک تو اس سے، کیونکہ افغان طالبان سے بہتر افغانستان میں پاکستان کے لیے کوئی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ایک ان کی محبوبیت عوامی سطح پہ بڑھ جائے گی، پاکستان کا جو دبا لگا ہوا ہے پراکسس کا یہ چلا جائے گا، پاکستان کو موقع ملا کہ یہ 19-20 ایریاز جو ہے جہاں پہ ان کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کے یا ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ وغیرہ کے ٹھکانے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو اس طرح، اور یہ ہے کہ اس میں اب انٹرنیشنل کمیونٹی آ جائے گی، یو این بھی آ جائے گی، سعودی عرب بھی آ جائے گی، یو اے ای بھی آ جائے گی، قطر بھی آ جائے گی، ایران اور ترکیہ بھی آ جائے گی، تو افغان طالبان پہ ایک پریشر بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ کو ہم نے دیکھنا ہوگا، لیکن لڑائی ہو سکتی ہے کہ ابھی کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بند ہو جائے، لیکن اب تحریک طالبان پاکستان کے لیے جو ہے مزید اس جو افغانستان میں ان کی جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ متقی صاحب کا جو بھارت کا دورہ تھا اس کو بھی بالکل ڈائلیوٹ کر دیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ میڈیا ہائپ مل رہا تھا، وہ کوریج مل رہی تھی۔ اس سے پاکستان نے یہ کیا کہ ایک تو یہ جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند وغیرہ جو ہے اس کو بار بار اب یہ کہ انڈیا میں بیٹھ کے متقی نے پاکستان کو دھمکیاں وغیرہ دی، تو کچھ سٹیج بھی لگ رہا ہے، کچھ نیچرل بھی لگ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔